الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یقول اول من اسلم علی رواه الترمذی۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، شام 21 رمضان المبارک۔ مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، گواہ فتردہ، رازدار فاوخا، مراد کل کفا، امام الاولیاء، شاہ زمن، خیبر شکن، ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہادت کے حوالے سے پورے دنیا میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، آپ کے ذکر خیر کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ آج کا درس انشاءاللہ العزیز حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حدیث مبارکہ میں جو فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اول من اسلم علی، فرمایا سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ علی المرتضیٰ تھے۔ اور ترمذی میں ہی ایک اور روایت ہے، ان انس بن مالک قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، رواہ الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان پیر والے دن کیا، یعنی پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت کیا، اور منگل والے دن علی مرتضیٰ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ اول من صلی علی، کہ حضور کے بعد اس امت سے میں سب سے پہلے جس نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ آپ کی انفرادی شان ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کا عزت و شرف ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور ان روایات کو ہم تطبیق دیتے ہیں۔ ایک روایت میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، ایک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، مولا کائنات کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، تو ہم اس کو تطبیق دیتے ہیں کہ ایک روایت دوسرے کے مخالف یا معارض نہیں ہے۔ یعنی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ ایمان لائے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ اب ان کی شان اور ان کا مقام ظاہر ہے ان کے ولادتی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور بچپن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقتوں کے، رحمتوں کے، کرم نوازیوں کے زیر سایہ یہ پروان چڑھے ہیں، اور ظاہر ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرمایا تھا تو اس کے بعد حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہر ایک کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری تھا، یعنی ایمان لانا ضروری تھا، چاہے ان کی پرورش میں، ان کے زیر سایہ، ان کے سایہ شفقت میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے اور حضور کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے رب کا ڈر سنائیے، پیغام پہنچائیے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اجتماع جو منعقد کیا رؤسائے قریش کو اس میں بلایا، اور پہلا اجتماع رسول اللہ نے دار ابو طالب میں منعقد کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گویا وہ میزبان ہیں۔ خیر پہلے دن کچھ ایسا معاملہ ہوا، ابو جہل نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ رسول اللہ کوئی بات نہ فرما سکے، دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ تو تیسرے دن ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوا تو مقابلے میں حضرت خواجہ ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کو زجر و توبیخ کر کے ڈانٹ کے بٹھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اٹھیے اور آپ نے جو بات کرنی ہے اور جو پیغام سنانا ہے تو ان کو وہ پیغام سنا دیجیے۔ خیر پیغام حضور کا سنانے کے بعد ماحول بدل گیا، رؤسائے مکہ، رؤسائے قریش، ظاہر ہے ان کو اپنے عہدے اور اپنی شان و شوکت، جاہ و حشمت کی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر رسالت اور آفتاب نبوت چمکے گا اور ہر طرف روشنی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا، سویرا ہی سویرا ہوگا، نکھار ہی نکھار ہوگا، اور یہ جتنے بھی رؤسائے قریش ہیں، یہ سرداران مکہ ہیں، ان کا تو وہ سورج اقتدار کا ڈوب جائے گا۔ ان کو اصل میں تکلیف یہ بھی تھی، تو کچھ نے کہا کہ خبردار آپ یہ اعلان کریں ہمارے معبودان باطلہ کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات کی تو یہاں تلواریں چل جائیں گی۔ تو ایک سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی عمر مبارک 8 سال یا 9 سال اس کے لگ بھگ تھی، آپ نے جمپ لگایا اور ان کو پھلانگ کر آ کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، فرمایا کون ہے جو تلوار کی بات کرتا ہے وہ میرے سامنے آئی۔ اب عمر مبارک دیکھیں نا، تلوار کی بات کون کرتا ہے وہ سامنے آئے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، یہاں تو اہل علم آج بھی کہتے ہیں، اہل محبت و مودت آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں بری سرکار ہوں یا گولڑے کے تاجدار ہوں یا اوپر جاگ تک کربلا تک بات پہنچے، آج بھی ان کے گھر کے لیے یہ صدائے محبت بلند ہوتی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور خود علی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب سارے آپس میں حیران ششدر ہیں، نہیں کہتے بھائی یہ بچہ کون ہے جو اتنی جوان مردی کے ساتھ، اتنی بلند ہمتی کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ اور اتنی شرح و بست کے ساتھ، اتنی اصابت رائے کے ساتھ اور اتنے جوان مردی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور تم تراک کے ساتھ میدان میں آیا ہے اور ہمیں للکار رہا ہے، یہ کون ہے؟ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اعظم چشتی کو گولڑا شریف کی چوکھٹ چوم کر پتہ چل گیا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جو میدان میں نکل کر
حضور کے دشمنوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر اپنی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے قربانی کے طور پر پیش کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اس وفاؤں کے تاجدار کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا قائم مقام مدینہ منورہ میں مقرر کیا۔ اپنی عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ میں ان کو وہاں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ظاہر آپ مرد میدان تھے، میدان کارزار میں جانے کے جو ہے خواہشمند رہتے تھے، جہاد کے رسیہ تھے، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے یہ کار خیر یہ غالب تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اتخلفونی فی النساء والصبیان، حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تم کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ دونوں بھائی ہیں، مگر موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ اب ذہن میں ایک خلش پیدا ہو سکتی تھی، ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا، تخیلات میں کہیں خانہ قلب میں یہ خیال جنم لے سکتا تھا کہ وہ کوئی یہ بھی کہتا دیکھیں جی جب نسبت حضرت ہارون سے کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اپنے آپ کو تشبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی نسبت سے دی، تو اس کا مطلب یہ ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے، تو کہیں علی مرتضیٰ کو بھی نبوت تو نہیں مل گئی۔ سرکار نے ساتھ ہی مستقبل میں پیدا ہونے والے کسی خدشے کا حضور نے خود ہی ازالہ کر دیا، فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر اس بات پر آگاہ رہو کہ نسبت تو تجھے وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کو تھی، وہ نسبت تجھے مجھ سے ہے یہ لی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے ویر تو ہو، میرے بھائی تو ہو، میرے نائب تو ہو، مگر نبی نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا تاج اور ختم نبوت کا تاج جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ میں اس ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت پر بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ اب بتائیے کہ اگر رسول اللہ کے بعد ہم مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ منبع ولایت ہیں، جو منبع خیر و برکت ہیں، قاسم الخیرات ہیں، جامع العلوم ہیں اور جامع العرفان ہیں، اور جو منبع خیر و برکات ہیں، اب حضور کے بعد ہم اگر حیدر کرار کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قادیان کے کانے غدار کو کیسے نبی مان سکتے ہیں؟ سمجھ آئیے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ختم نبوت کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت پر ایک مستقل درس ہوگا، پھر اس میں کچھ میں معروضات عرض کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ کو 3 خوبیاں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس درجے کی یہ خاص جو خوبیاں، یہ خصائص ہیں علی مرتضیٰ کے، ان خصائص میں علی کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، اور دوسرا فرمایا سمعتہ یقول یوم خیبر لأوتین الرایۃ،
رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ اقدس سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام کے اجتماع پر ایک نگاہ ڈالی اور سب کے دلوں کو سکون اور قرار عطا کیا. فرمایا بھائی کل فتح ہوگی. کیا ہوگا؟ کل فتح ہوگی. اور جھنڈا اٹھایا ہوا ہے حضور کے ہاتھ میں جھنڈا. فرمایا لأوتین حاضر رایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. یہ جھنڈا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا. مستقبل کی بات ہے نا, فتح عطا فرما دے گا. فرمایا اس کی پہچان کیا ہے, ذرا اس کی ڈیفینیشن بھی, تعریف بھی سن لو, اس کا انٹروڈکشن بھی سن لو. تعارف اس کا کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ, اللہ بھی اس کا محبوب ہے اور رسول بھی اس کا محبوب ہے. وہ محب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. اور صرف نرا یہی محبت نہیں کرتا, یحبہ اللہ ورسولہ, اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. یعنی وہ اللہ رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. یہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور وہ دونوں بھی, اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میرے دل میں کبھی جاہو حشمت کا اور عہدے کا کبھی بھی خیال پیدا نہیں ہوا, واہمہ نہیں گزرا. کبھی یہ طلب پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی یہ عہدہ مل جائے, منصب مل جائے اور یہ جاہو حشمت مل جائے. مگر اس رات میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, کاش کہ یہ جھنڈا صبح مجھے عطا ہو جائے, کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اور کئی صحابہ نے بھی خواہش کی. تو بھی ذہن میں خیال آتا ہے کیا وہ جھنڈے کے طلب تھے, گار تھے, وہ جھنڈے کے خواہش مند تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں وہ جھنڈے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ یہ اللہ رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, یہ گارنٹی ہے, یعنی محبوب خدا ہونے کا یہ سند ہے. یہ جھنڈا نہیں ہے, یہ سند ہے اللہ کا محبوب ہونے کی, رسول کا محبوب ہونے کی. اس لیے خواہش, تمنا, آرزو پیدا ہوئی. مگر جس کا فیصلہ ہونا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا. سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں, مقام اور مرتبہ ہے. مگر اس کام کے لیے اللہ نے ازل سے علی کو چن لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح تشریف لائے اور حضور نے فرمایا, سب کو دیکھا, صحابہ کرام کے دلوں کو سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائی. اور حضور نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب, علی کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے, یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے تیز دوڑا کرتے تھے, ان کے ساتھ کوئی ریس نہیں لگاتا تھا, یہ بہت دوڑنے میں بڑے تیز تھے. تو کہتے میں کھڑا ہوا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, آشوب چشم ہے. وہ خیمے میں تشریف فرمائے ہیں. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو میرے علی کو بلا کے لے آئے؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شعبہ ہی میرا تھا, جلدی جانا اور دوڑ کے جانا اور پیغام رسائی کرنا. کہتے میں ابھی صحابہ سوچ ہی رہے ہوں گے تو میں اٹھ کے نکل گیا, فوراً جلدی سے دوڑ کے گیا اور علی مرتضیٰ کو جا کے سلام کیا اور عرض کی حضور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, رسول اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. میں ہاتھ پکڑا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا کیف حالک یا علی, اے علی کیا حال ہے؟ لیکن ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. یعنی ایک محب کے لیے محبوب کی زیارت سے بڑھ کر شفا کیا ہوگی, ایک طالب کے لیے مطلوب سے بڑھ کر کیا شفا ہوگی. مگر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں, چہرے اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اعلیٰ و ازکا و انور کی زیارت بھی نصیب نہیں ہو رہی. وبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاب شریف انگلی کے ساتھ لگا کے میری آنکھوں میں لگایا. فبریا, فوراً علی مرتضیٰ ٹھیک ہو گئے. فبریا کیوں کہا؟ صرف باریا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے. الفاء للتعقیب مع الفصل, جنہوں نے اصول شاشی پڑھی ہے انہوں نے فا کے معنی پڑھے ہیں. الفاء للتعقیب مع الفصل, فا تعقیب مع الفصل کے لیے ہے جب کسی چیز کا فوراً بیان کرنا ہو, وداؤٹ آف اینی ڈسٹینس, ڈسکنیکشن اینڈ ڈیلے,
اینڈ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، بغیر کسی تعطل انقطاع کے، بغیر کسی جو ہے تاخیر کے، فوراً سڈنلی کسی بات کا ذکر کرنا ہو، وہاں عربی کا قاعدہ ہے وہاں فا لے کے لائی جاتی ہے۔ فا باریہ کیوں کہا؟ فرمایا ادھر حضور کا لحاظ لگنے کی دیر تھی، پتہ ہی نہیں چلا، فوراً علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ اسپتالوں میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں کئی دفعہ، اب وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت، بیماری پھیلتی ہے۔ کئیوں کی تھوک میں وہ جراثیم ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو ٹی بی کا مریض ہے تو اس کے لیے ضرور کہتا ہے کہ اس کی تھوک سے بھی بچو، کہ ٹی بی کے جراثیم تھوک کی وجہ سے پھیلتے ہیں، دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں، یہ متعدی مرض ہے۔ یہ لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا، باقیوں کی تھوک میں وبا پھیلتی ہے، رسول اللہ کے لحاظ میں شفا پھیلتی ہے۔ اللہ نے شفائیں رکھی ہوئی ہیں سرکار کے قدموں میں، اور جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اللہ نے اس مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو فرماتے ہیں دوسرے یہ خاص بات ہے، علی مرتضیٰ جب یہ جھنڈا لے کر نکلے، علی اٹھے، کافروں کے دل بیٹھے، علی چلے، ایمان کے چراغ جلے۔ میرے استاذ محترم حضرت استاذ العلماء پیر سید طفیل حسین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کا یوم وصال بھی گزرا ہے، تو وہ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہ جملے بولا کرتے تھے کہ علی اٹھے، کافروں کے دل بیٹھے، علی چلے، ایمان کے چراغ جلے، چہرہ ہے کہ ولایت کی کرن پھوٹ رہی ہے، تلوار ہے کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے۔ اور علی مرتضیٰ آئے، اور جب خیبر کے پاس پہنچے نا تو رات کا وہ عالم تھا، وہ خیبر کے قلعے کی فصیل پر چڑھا، اور اس طرف ادھر بھی دیکھتا، کتاب بھی کھولتا، ادھر دیکھتا، پھر کتاب کی اوراق گردانی کرتا، وہ کہتا یا حامل اللوائے من انتا، او جھنڈے اٹھانے والے، جھنڈا اٹھانے والے، بتا تو کون ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا مجھے تورات موسیٰ کی قسم آج تم جنگ جیت گئے، اور اندر مڑ کر یہودیوں کو کہا، ان کا کہا مجھے کتب سماویہ کی قسم آج تم جنگ ہار گئے۔ ان کا اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس جنگ میں جھنڈا محمد علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں پھر آگے بڑھ کر علی کے قدم چوم لیا کرتی ہے۔ تو پھر علی مرتضیٰ نے وہ خیبر کا جو دروازہ اکھاڑا، اور ایک روایت میں 40 اور ایک روایت میں 80 صحابہ مل کے اس کو اٹھا نہیں سکے۔ جو علی مرتضیٰ نے بایاں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر جب وہ اس کو جو ہے اکھاڑا، اور وہ قلعے کا دروازہ ٹوٹا، فوج اندر داخل ہو گئی، اور ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرتے رہے۔ وہ ایک قلعہ نہیں ہے۔ گزشتہ 2022 میں جب عمرے کی سعادت کے لیے میں حضور مصلح امت سیدی شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید اسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ محترم کی معیت میں وہاں گیا، تو میں خیبر کے مقام پر بھی گیا اور خیبر کے وہ قلعے دیکھے، اور آج بھی وہاں موجود ہیں لوگ، وہ تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اتنے مضبوط آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس طرح مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ علی مرتضیٰ کی شجاعت بھی نظر آتی ہے، کس طرح ایک ہاتھ ڈال کے کھینچ کے علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہوگا، اور 40 صحابہ اس کو، ایک روایت میں آتا ہے اور ایک میں آتا ہے 80 اس کو اٹھا بھی نہیں سکے۔ تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر اجاڑ کے رکھ دیا، اور یہی وجہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہود اور نسل یہود علی مرتضیٰ سے بڑا بغض رکھتی ہے۔ علی مرتضیٰ سے ان کو بڑی تکلیف ہے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ خیبر کی تباہی کرنے والا شخص اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا پرچار کرنے والا شخص وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس روایت کے میں آخری الفاظ بیان کر دوں، کہتے ہیں تیسری وجہ یہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی،
رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تو فرمایا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن حسین کو بلایا، عورتوں کی جگہ سیدہ زہرا پاک کو بلایا، فرمایا پھر رہ گیا کہ اپنی جانوں کو بلاؤ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی جگہ علی مرتضیٰ کو بلایا ہے، یعنی علی مرتضیٰ کو اپنی جان قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کی جان ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ کون مومن ہے جو حضور جس کو جان قرار دیں اور اس جان سے وہ محبت نہ کرے، وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ تاہم بہرحال آج اتنا ہی وقت تھا جس میں یہ 2-3 حدیث پیش کر سکا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کل کا درس بھی اسی موضوع پر ہوگا، اور کچھ اعتکاف کے مسائل ہیں انشاءاللہ نماز ادا کرنے کے بعد میں اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل اختصار کے ساتھ بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ